امریکا ایران معاہدہ جلد طے پانے کا امکان، صدر ٹرمپ کا آج رات ایران پر حملے منسوخ کرنے کا اعلان۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایران کی اعلیٰ قیادت سے بات چیت کے بعد طے شدہ حملے اور بمباری کو منسوخ کر دیا۔ امریکا، پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، اسرائیل نے معاہدے کے حتمی نکات منظور کیے۔ مصر، قطر، UAE، بحرین، اردن اور کویت نے بھی منظوری دی۔ معاہدے پر دستخط کے وقت اور جگہ کا جلد ہی اعلان کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے آج رات ایران پر کاری ضرب لگانے کا اعلان کیا تھا۔ ایرانی میڈیا نے صدر ٹرمپ کے دعوے کی تردید کر دی۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے مذاکراتی ٹیم نے امریکا کے ساتھ کسی مفاہمتی معاہدے کی منظوری نہیں دی۔ ایران کے ساتھ اچھی ڈیل تک پہنچ چکے ہیں، معاہدے کی دستاویز تیار ہیں، تفصیلات کچھ دنوں میں سامنے آ جائیں گے۔ رواں ہفتے کے آخر تک ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو کا معاہدے کے بعد آپ نے ہرمز کھول دیا جائے گا۔ معاہدے کو حتمی شکل دینے تک ناکہ بندی پوری قوت سے جاری رہے گی۔ بولے، عرب ممالک کے رہنماؤں نیتن سے بات ہوئی ہے۔ ایران سے معاہدے پر دستخط کی تقریب یورپ میں ہو سکتی ہے۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت نہیں کر سکوں گا، میری طرف سے نائب صدر یورپ جائیں گے۔ کہا، پاکستان امن کے لیے بہترین کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل امن کے لیے کردار ادا کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر عظیم شخصیت۔ جنگ کے ماحول میں فٹ بال کا عالمی میلہ سج گیا۔ میکسیکو میں کھیلوں کے سب سے بڑے ایونٹ کی افتتاحی تقریب۔ شکیرا نے فٹ بال ورلڈ کپ 2010 کی یادیں تازہ کر دی۔ نئے اینتھم ڈائی ڈائی پر پرفارم کر کے شائقین میں بجلی بھر دی۔ برنا بوائے نے بھی لہو گرمایا۔ افتتاحی تقریب میں میکسیکو کی ثقافت کے رنگ نمایاں۔ تاریخ میں پہلی بار فٹ بال ورلڈ کپ کی 3 افتتاحی تقریبات۔ مشترکہ میزبان کینیڈا اور امریکہ میں بھی افتتاحی تقریب ہوگی۔ ایران کی ٹیم کا امریکہ میں میچ کھیلنا بھی تاریخی لمحہ ہوگا۔ امریکہ نے ایرانی شائقین کے لیے ٹکٹ منسوخ کر دی، لیکن فیفا صدر کہتے ہیں ایران کے میچز میں امریکی اسٹیڈیم بھرے ہوں گے۔ فیفا ورلڈ کپ میں میزبان میکسیکو کا فاتحانہ آغاز۔ میکسیکو نے جنوبی افریقہ کو 2-0 سے شکست دی۔ میکسیکو کی جانب سے دونوں ہاف میں 1-1 گول سکور ہوا۔ میچ کے دوران 3 کھلاڑیوں کو ریڈ کارڈ دکھائے گئے۔ جنوبی افریقہ کے 2 اور میکسیکو کے 1 کھلاڑی کو ریڈ کارڈ دکھا کر میدان سے باہر بھیج دیا گیا۔ ایونٹ کے دوسرے میچ میں آج جنوبی کوریا کا سامنا چیکیا سے ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ ہم نے لیاری میں انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں ایک بڑا سا اسکرین لگا دیا ہے جہاں انشاءاللہ تعالی ہر میچ دکھایا جائے گا۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے اور ورلڈ کپ کو انجوائے کریں۔ فیفا ورلڈ کپ میں بلاول بھٹو برازیل کے سپورٹ ہے۔ نیمار کی جرسی پہن کر منی برازیل لیاری کے انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں اسکرین لگانے کا اعلان کر دیا۔ ویڈیو پیغام میں کہا، اسٹیڈیم میں آئیں اور ورلڈ کپ کے ہر میچ سے لطف اٹھائیں۔ وفاق کی بجٹ آج دوپہر 3 بجے قومی اسمبلی، 5 بجے سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کہتے ہیں نون لیگ اور اتحادی جماعتیں بجٹ اجلاس میں بھرپور شرکت کریں گی۔ اپوزیشن کو بھی مثبت جمہوری کردار ادا کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کابینہ کا اجلاس بھی آج طلب کر لیا۔ بجٹ دستاویزات کی منظوری دی جائے گی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حجم 18,000 ارب روپے ہونے کا امکان۔ تنخواہوں میں 10% اضافہ۔ تنخواہ دار طبقے کو انکم ٹیکس میں چھوٹ ملنے کی توقع۔ سپر ٹیکس میں کمی کا امکان۔ کارپوریٹ انکم ٹیکس کم نہیں ہوگا۔ بجٹ میں پیٹرولیم مصنوعات پر کلائمیٹ لیوی 2.5 روپے سے بڑھا کر 5 روپے فی لیٹر کرنے کی تجویز۔ ذرائع کا کہنا ہے بجٹ میں میک اپ کا سامان، سرخی پاؤڈر، مسکارا، شیمپو اور صابن سستے ہونے کا امکان۔ الیکٹرک وہیکل، ہائبرڈ اور پلگ ان ہائبرڈ گاڑیاں مہنگی ہو سکتی ہیں۔ خطے میں جنگ، اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے باوجود معاشی کارکردگی اچھی رہی۔ معاشی ترقی کی شرح 3.7% رہی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اقتصادی سروے پیش کر دیا۔ کہا، زرعی شعبے میں ترقی کی شرح 2.9، بڑی صنعتوں کی پیداوار 6.1% رہی۔
22 میں سے 16 صنعتی شعبوں میں مثبت گروتھ دیکھنے میں آئی. فی کس آمدنی $1,902 ہو گئی. بجٹ خسارہ 2.7% سے کم ہو کر 0.7% رہ گیا. کرنٹ اکاؤنٹ $72 ملین کے ساتھ سرپلس ہو گیا. قرضوں پر سود کی ادائیگی میں 23% کمی آئی. سیمنٹ کی طلب میں 10%، کھاد کی طلب میں 17% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. ملک میں غربت میں ریکارڈ اضافہ. 29% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور. 2018-19 کے بعد غربت تیزی سے بڑھی. اقتصادی سروے میں بتایا گیا ملک میں غربت کی شرح 28.9% تک پہنچ گئی. دیہات میں غربت کی شرح 28.2% سے بڑھ کر 36.2% تک پہنچ گئی. شہری علاقوں میں شرح 11% سے بڑھ کر 17.4% ہو گئی. صوبوں میں سب سے زیادہ غربت بلوچستان میں 47% ریکارڈ کی گئی. کے پی میں 35.3%، سندھ میں شرح 32.6% اور پنجاب میں 23.3% رہی. ملک میں امیر اور غریب کی آمدن میں فرق 28 سے بڑھ کر 33% ہو گیا. آج متفقہ طور پر جوائنٹ پارلیمنٹری پارٹی میں ہم نے یہ فیصلہ کر دیا بجٹ کے سارے سیشن میں اسمبلی کے اندر اور باہر احتجاج کریں گے. ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں. خان صاحب کی رہائی، ڈاکٹر اور بچوں سے بات اور فیملی سے ملاقات کا مطالبہ کریں گے. پی ٹی آئی کا بجٹ اجلاس میں بھرپور احتجاج کے اعلان. پاکستان تحریک انصاف کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں اسمبلی کے اندر اور باہر بھرپور احتجاج کیا جائے گا. بانی سے ملاقات اور رہائی کا مطالبہ ہر صورت برقرار رکھیں گے. بانی سے جب تک ملاقات نہیں ہوگی احتجاج جاری رہے گا. پیپلز پارٹی نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا. بجٹ سے متعلق حکومت سے مذاکرات پر اراکین کو اعتماد میں لیا جائے گا. ذرائع کا کہنا ہے بجٹ اجلاس کے دوران پیپلز پارٹی کی حکمت عملی بھی طے ہوگی. اجلاس کی صدارت چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کریں گے. بجٹ سے پہلے اتحادی ایم کیو ایم کی حکومتی ٹیم سے مشاورت. شیڈو بجٹ حکومتی ٹیم کے حوالے کیا. 140A پر عمل اور اس کے لیے 28ویں ترمیم لانے کا ٹائم فریم مانگ لیا. سندھ کے گورنرشپ کی واپسی اور NFC سے براہ راست کراچی کو 300 ارب دینے کا مطالبہ کر دیا. ایم کیو ایم وفد آج صبح 10 بجے وزیر اعظم سے ملے گا. حکومت اچھا کام کر رہی ہے تو 10 سال ملنے چاہیے. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں اتنی مار کھانے کے بعد تاریخ سے سبق سیکھ لینا چاہیے. معاشی استحکام کے لیے پالیسیز کا تسلسل ناگزیر ہے. ہمیں اپنی غلطیاں درست کرنا ہوگی. چیئرمین FPR راشد لنگڑیار کا کہنا ہے FPR نے مجموعی طور پر $32.6 ارب کا ریونیو اکٹھا کیا. جون 2025 میں $31.9 بلین ریونیو جمع ہوا تھا. پاکستان میں ڈیجیٹل ٹریڈنگ اور کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ سے متعلق نئے ٹیکس اقدامات کی تیاری. IMF کے مطالبے پر حکومت کا کیپٹل گین ٹیکس کا دائرہ کار کو مزید وسیع کرنے پر غور. مجوزہ تبدیلیوں کے تحت ڈیجیٹل ٹریڈنگ سے حاصل ہونے والے منافع پر اب ٹیکس دینا ہوگا. کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ پر بھی 10 سے 30% تک ٹیکس عائد کیے جانے کی تجویز ہے. کرپٹو پر ٹیکس لاگو کرنے کے لیے انکم ٹیکس قانون میں ضروری ترامیم بھی زیر غور. ڈیفینس اور سیکیورٹی کی جو اس وقت ضروریات ہیں وہ ہم پوری کریں گے کیونکہ ہمارے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور اہم مسئلہ ہے. کوئی اس میں ہم نے وہ نہیں کیا کہ اس میں آگے کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو. اس میں ہماری کوئی کمپرومائز نہیں ہے جی سیکیورٹی کے حوالے سے. دفاع کے لیے جو ضروریات ہوں گی ہم اسے پورا کریں گے. وفاق ابھی اپنا حصہ دفاعی ضروریات کے لیے ڈالے. سینٹر شہری رحمان کی یاوی نیوز کی بجٹ ٹرانسمیشن میں گفتگو. کہا سندھ نے وفاق کو قرض نہیں سیکیورٹی کے لیے پیسے دیے. سندھ کی ٹیکس کلیکشن وفاق سے زیادہ ہے. وفاق اپنے ٹیکس کلیکشن اچھی کرے. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا مہنگائی نے مڈل کلاس کی کمر توڑ دی. عوام سے 1 لیٹر پیٹرول پر $150 تک لیوی وصول کی جا رہی ہے. سابق گورنر سندھ محمد زبیر کا کہنا ہے حکومت کہتی ہے معیشت بہتر ہو گئی. یہ کیسی بہتری ہے جس کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچ رہے. بے روزگاری اور مہنگائی بڑھ رہی ہے.
وزیر مملکت حذیفہ الرحمان کہتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے کہ ملک میں ہائبرڈ نظام ہے، اصلاحات ایسے نہیں آ سکتے، مشکل فیصلے بھی کرنا پڑتے ہیں۔ چیئرمین ایپٹما کامران ارشد نے کہا بجلی اور گیس انتہائی مہنگی، شرح سود بھی بہت زیادہ ہے، پورے خطے میں سب سے زیادہ ٹیکسز پاکستان میں۔ روایات جو ہے نا پارلیمنٹ کی وہ سب انہوں نے ختم کر دی ہیں۔ افریدی صاحب نے انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہمارے گیٹ نمبر 1 پہ، باہر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا مین انٹری پہ، مرینا چوک میں انہوں نے ایک سپاہی کے اوپر ہاتھ اٹھایا، میں نے معذرت کی، اب کوئی معذرت نہیں ہو۔ پی ٹی آئی رکن قومی اسمبلی اقبال آفریدی کی رکنیت معطل، ایوان سے نکال دیا گیا۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا اقبال آفریدی نے سیکورٹی اہلکار پر ہاتھ اٹھایا، دوستوں سے بدتمیزی کہا، کسی کو نہیں، ایسے اراکین کو کسی صورت رعایت نہیں دیں گے۔ اقبال آفریدی موجودہ سیشن میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ انمول پنکی کے بعد ایک اور کوکین گینگ کا سرغنہ شاہ فہد گرفتار۔ ذرائع کا کہنا ہے کوکین ڈیلر شاہ فہد کا نام معروف اداکار کے بیٹے کی تفتیش میں بھی سامنے آیا تھا۔ شاہ فہد کوکین اور ویڈ کی فروغ کے بڑے دھندے میں ملوث ہے۔ ملزم سوشل میڈیا کے ذریعے ڈانس پارٹیوں میں آن لائن منشیات سپلائی کرتا تھا۔ پنجاب میں تیز ہواؤں کے ساتھ طوفانی بارشیں، گرمی کی شدت میں کمی، ناروال میں حادثہ سے 2 افراد جاں بحق، 5 زخمی، درخت اکھڑ گئے، کھمبا ٹرانسفارمر سمیت ٹوٹ کر گر گیا، تمام فیڈر ٹرپ کر گئے۔ لاہور میں بھی آندھی اور بارش طرح گر گئے، مختلف علاقوں میں بجلی معطل۔ شیخو پورہ، مرید کے پنڈی بھٹیاں، فیروز والا، حضرت شاہ مقیم، پھول نگر سمیت مختلف شہروں میں تیز بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ کہ اضلاع میں فیڈر ٹرپ کر کے بجلی کی سپلائی معطل، شہری پریشان۔